میں دوبارہ اپنا سوال دہرا رہا ہوں کہ اگر یہ کہا جائے کہ فوج کے سربراہ اور اس کے جو نیچے ماتحت ہیں، کوئی بریگیڈیئر ہے اس کے نیچے، کوئی کرنل ہے اس کے نیچے، یہ کہا جائے کہ وہ سارے ایک پیج پہ نہیں ہیں، تو یہ ریڈ لائن ہے. میرے لیے تو ریڈ لائن ہے. میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہے بیان دینا. میں دہرا رہا ہوں اس سوال کو صرف اس لیے کہ کوئی کنفیوژن نہ رہ جائے کہ میں نے پوچھا. میرا جواب بھی سن لیں. میرا جواب میں نے آپ کو کہا تھا ندیم کہ مجھے ٹائم دیجیے گا. بہت امپورٹنٹ کویسچن آپ ریز کرتے ہیں. سر پورا ٹائم ہے اور یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے کہ اس کو. ہاں جی، میں ایک چیز کہہ رہا ہوں. دیکھیں اسی پر رک جائیں. انویسٹیگیشن پر بہت بڑی بات تھی. خود آئی ایس پی آر نے یہ کہا کہ 2 ادارے آمنے سامنے تھے، پولیس اور فوج. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ وہ جو فوج کے 2 ادارے جس کو آئی ایس پی آر کی رپورٹ کے مطابق اکنالج کیے، ایک آئی ایس آئی ڈائریکٹلی رپورٹ کرتا ہے پرائم منسٹر کو، دوسرا رینجرز وہ انٹیریئر منسٹری کے تھرو پرائم منسٹر کو رپورٹ کرتا ہے. اب ہمارے سوال بنتے ہیں بہت امپورٹنٹ اور ریلیونٹ. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ تفریق نہیں ہونی چاہیے، پہلا کویسچن تو یہ ہے کہ یہ جو سیکٹر کمانڈرز نے ایکٹ کیا تھا، کیا انہوں نے خود کیا تھا؟ اور پرائم منسٹر کے جو انڈر ادارہ آتا ہے، انہوں نے ایکٹ کرنے سے پہلے، کیونکہ پروونشل حکومت کو بائی پاس کر رہے تھے، تو کیا پرائم منسٹر سے اپروول لیا تھا یا نہیں لیا تھا؟ اور اگر نہیں لیا تھا تو پرائم منسٹر نے کیا ایکشن لیا؟ پرائم منسٹر نے اس کے 1 ہفتے بعد اے آر وائی کو انٹرویو دیتے ہوئے مذاق اڑایا اور یہ کہا کہ مجھے تو یہ سارا کامیڈی لگتا ہے یہ جو کہا جا رہا ہے. اب اگر اتنی اس کی اہمیت ہے اس قصے کی اور ہم اس کو کارپیٹ کے نیچے ڈال کے سوال ہی نہ ریز کریں. دوسری بات، وہ جو 2 بریگیڈیئرز نے ایکٹ کیا تھا، کیا انہوں نے خود ایکٹ کیا تھا؟ پلیز ڈونٹ فرگیٹ مریم نواز ان کی پولیٹیکل اوپوننٹ ہے عمران خان کی. اس میں تو کوئی نہیں ہے، چاہے وہ اس کو ایکسیپٹ کریں یا نہ کریں. یہ سارا، اور یہ جو کہتے ہیں نا کہ اضطراب کی کیفیت تھی، مجھے آپ اس دن 18 تاریخ کی شام سے جب سے وہ ہوا تھا، مزار پر واقعہ ہوا تھا، رات تک مجھے ایک ٹیلی ویژن کی ایک رپورٹ بتا دیں جس میں اضطراب کا کوئی آیا ہو کہ جی بڑا کنسرن ریز ہو رہا ہے اور لوگوں میں جذبات بڑھ رہے ہیں اور اس وجہ سے انہوں نے جا کے ایکٹ کیا تھا. لیٹس ناٹ، یار جرت کا مظاہرہ عثمان ڈار آپ بھی یہ کریں کہ بات یہ نہیں ہے کہ وہ کتنا امپورٹنٹ تھا، یہ سگنیفیکنس تھا. بات یہ مینڈیٹ کیا ہے، کس کا کیا مینڈیٹ ہے. اگر آپ مینڈیٹ کے پار جا کے بات کریں گے، یہ اگر ندیم ملک، اگر یہ محمد زبیر اس دن آڈیو ٹیپ نہ کرتا تو یہ ہم ڈسکس بھی نہ کر رہے ہوتے. سو پلیز، ہمیں گالیاں پڑتی ہیں، ہمیں پتہ ہے ہمیں گالیاں پڑتی ہیں، لیکن اگر ہم اب مجھے یہ بتائیں کہ میں نے کون سی انکانسٹیٹیوشنل بات کی ہے، یا آج آپ کوئی دنیا کا لے آئیں، لائر لے آئیں، کوئی پولیٹیکل اینالسٹ لے آئیں، جو مریم کے ہوٹل کے کمرے کا دروازہ ٹوٹنے کا واقعہ ہے یا جس طریقے سے آئی جی کو لے جایا گیا، وہ قابل مذمت ہے. میں نے اس پروگرام میں بیٹھ کے اس کی مذمت کی. اس پروگرام میں بیٹھ کے میں نے اس چیز کو ریز کیا کہ آرمی چیف کو ان کے خلاف افسروں کے ایکشن لینا چاہیے. یہ اچھا اقدام ہوگا اور انہوں نے کیا، اس کو بھی اپریشیٹ کریں. لیکن جو آپ ڈویژنز کریٹ کر رہے ہیں وہ میں اس کو اپریشیٹ نہیں کرتا. میں تو اس کی مذمت کرتا ہوں. وفاق اور صوبائی حکومت آپس میں کھڑی ہوئی ہیں اور وفاقی حکومت کا جو ہیڈ ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے.